سے کروں صاف، ماں پھر بھی تیرا طرف ادا ہو نہیں سکتا. کیا کہنا، واہ 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 واہ. عمر تیرے تقوی کے پلکوں سے کروں صاف، ماں میرے بزرگ جو میری ہلکی سی بات پر بھی واہ واہ کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، ان کا مطلب پورا تعاون رہتا ہے. وہ بچوں کو کس طرح تعاون کرتے ہیں، کس طرح سہارا دیتے ہیں. چار مصروں بلازہ فرمائے حاضر کرتا ہوں کہ میرے اعمال ہوتے ہی نہیں مجھ سے جدا ہرگز. میں راجپور سے دیوبند میں منتقل ہو گیا ہوں، وہیں کی سکونت اختیار کر لی. چار مصرے بلازہ حاضر کرتا ہوں. میرے اعمال ہوتے ہی نہیں مجھ سے جدا ہرگز، میں ہجرت کر چکا لیکن یہ رسوائی نہیں جاتی. مولانا میرے اعمال ہوتے ہی نہیں مجھ سے جدا ہرگز، میں ہجرت کر چکا لیکن یہ رسوائی نہیں جاتی. بچھڑ کر آپ سے اتنا اکیلا پڑ گیا ہوں میں، اگر محفل میں بھی ہوتا ہوں تنہائی نہیں جاتی. بچھڑ کر آپ سے اتنا اکیلا پڑ گیا ہوں میں، اگر محفل میں بھی ہوتا ہوں تنہائی نہیں جاتی. اور ملاحظہ فرمائے حاضر کرتا ہوں، عرض یوں کرتا ہوں کہ یہ منظر دیکھ کر میرا ستمگر ٹوٹ جاتا ہے. یہ منظر دیکھ کر میرا ستمگر ٹوٹ جاتا ہے. میری گردن پہ جب آتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے. جو مائک ساؤنڈ والے ہیں اس کی تھوڑی سی ایکو کم کر لیجئے گا تاکہ جو جملہ ہے وہ ریپیٹ نہ ہو. یہ منظر دیکھ کر میرا ستمگر ٹوٹ جاتا ہے، میری گردن پہ جب آتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے. اور کھتولی والوں کی نظر ایک شعر کر رہا ہوں. میری گردن پہ جب آتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے، کبھی اشعار کی ملتی نہیں محفل میں جب اجرت. یہ منظر دیکھ کر میرا ستمگر ٹوٹ جاتا ہے، میری گردن پہ جب آتا ہے خنجر ٹوٹ جاتا ہے، کبھی اشعار کی ملتی نہیں محفل میں جب اجرت. خاموشی کے تسلسل سے سخنور ٹوٹ جاتا ہے. خاموشی کے تسلسل سے سخنور ٹوٹ جاتا ہے. اور نظر کے سامنے اوقات کا ہے شیشہ دل کی، نظر پتھر کو لگ جائے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے. کیا ہے شیشہ دل کی، نظر پتھر کو لگ جائے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے. پتھر ٹوٹ جاتا ہے. ہم حالات سے بھی بارہا بس ایک ہی گل پوشی کر دے، بس پوری کھتولی کی طرف سے ہو گئی. شعر سن لیجیے کہ کبھی اشعار کی ملتی نہیں محفل میں جب اجرت. خاموشی کے تسلسل سے سخنور ٹوٹ جاتا ہے، خاموشی کے تسلسل سے سخنور ٹوٹ جاتا ہے. ہم ان حالات سے بھی بارہا ہنس کر گزر آئے، ہم ان حالات سے بھی بارہا ہنس کر گزر آئے کہ جن حالات میں انسان اکثر ٹوٹ جاتا ہے. کوئی پاکستان، کوئی مودی، کوئی ہندوستان، کسی سیاسی کچھ نہیں. سادے شعر سناؤں گا. اگر شعر اچھا ہو تو داد دیجئے گا، بالکل محتاج بھی نہیں ہوتا. اگر آپ نے خاموشی سے سن لیا، گھر جا کے سوچ لیا کہ واقعی ایک پاگل آیا تھا، پینٹ شرٹ میں ایک فقیر آیا تھا، ایک شعر سنا کے گیا ہے، تو مجھے داد دیجئے گا. اگر آپ نے خدمت میں بھی مجھے داد دی تو میرے لیے کافی ہے. شعر ملاحظہ، ہم ان حالات سے بھی بارہا ہنس کر گزر آئے کہ جن حالات میں انسان اکثر ٹوٹ جاتا ہے. اور مجھے ملت فروشوں اس سے زائد کچھ نہیں کہنا، مجھے ملت فروشوں اس سے زائد کچھ نہیں کہنا. امیر کارواں بہکے تو لشکر ٹوٹ جاتا ہے. امیر کارواں بہکے تو لشکر ٹوٹ جاتا ہے، لشکر ٹوٹ جاتا ہے. زمانے کی کوئی بھی شے اسے بہلا نہیں سکتی. امیر کارواں بہکے تو لشکر ٹوٹ جاتا ہے. زمانے کی کوئی بھی شے اسے بہلا نہیں سکتی، اسے بہلا نہیں سکتی. کوئی انسان جب اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے. اگر میں چیخ کے شعر پڑھوں تو ضرور نہیں کہ آپ اسی اگر میں کوئی مصرع ہلکے سے کہوں تو آپ کی طرف سے رسپونس دمدار ملنا چاہیے. معلوم ہو کہ میں کھتولی میں شعر پڑھا، قسم خدا کی کھتولی میں ریاکشن ہونا چاہیے. ہاں ریاکشن بہت ضروری ہے. ملاحظہ کہ زمانے کی کوئی بھی شے اسے بہلا نہیں سکتی. کوئی انسان جب اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے. پہلے میں نے پتھر نظر سے توڑا تھا. استاد یہاں اساتذہ تشریف رکھتے ہیں،
मैं अब दूसरी चीज से पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, टूट जाए तो सनद मिल जानी चाहिए। अगर आपकी तरफ से बा हो गई तो सनद, मैं मुस्तनद। ये सनद उधर से उतर गया। दूसरी चीज जो आपने देखिए इस चीज से पत्थर टूट सकता है। जी शनावर साहब भाई कीरतपुर से तशरीफ लाए हैं और वो खित्ता जो है बड़ा जरखेज है अदबी मामले में। कि जमाने की कोई भी शय उसे बहला नहीं सकती। कोई इंसान जब अंदर ही अंदर टूट जाता है, अंदर ही अंदर टूट जाता है। उन्हें देखा जो पहली बार तो दिल ने किया तस्लीम, उन्हें देखा जो पहली बार तो दिल ने किया तस्लीम। कुछ ऐसे फूल भी हैं जिनसे पत्थर टूट जाता है। उन्हें देखा जो पहली बार तो दिल ने किया तस्लीम। कुछ ऐसे फूल भी हैं जिनसे पत्थर टूट जाता है। एक शेर आ रहा है शाहनवाज साहब, नहीं अभी तो आप सियासत से ताल्लुक रखते हैं और खुदा करे आप सियासत में आए, बहुत बड़े कौम की खिदमत करें। सियासतदानों की बड़ी जरूरत है, लेकिन ऐसे सियासतदानों की जरूरत नहीं जो कौम को मिसगाइड करते हैं। मुलाहिजा फरमाएं कि उन्हें देखा जो पहली बार तो दिल ने किया तस्लीम। कुछ ऐसे फूल भी हैं जिनसे पत्थर टूट जाता है। हुआ ये तजुर्बा हमको इलेक्शन के जमाने से, हुआ ये तजुर्बा हमको इलेक्शन के जमाने से। अगर चाहो तो एक बोतल में वोटर टूट जाता है। अगर चाहो आप ये नहीं कर पाए। हुआ ये तजुर्बा हमको इलेक्शन के जमाने से। अब मैं कह रहा हूँ टूट जाता है, टूट जाता है, मतलब अब टूट जाती है। मुलाहिजा फरमाएं, टूट जाता है, टूट जाती है। अर्ज करता हूँ कि न हो ससुराल में इज्जत। आप हंस भी सकते हैं क्योंकि कोई यहाँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर मौके पे आप हंसे तो बहुत अच्छा लगेगा। अर्ज करता हूँ कि न हो ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है। क्या न हो ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है। हवा के साथ बारिश में ये छतरी टूट जाती है। न हो ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है। हवा के साथ बारिश में ये छतरी टूट जाती है। और किसी इंसान के जब घर की कमाई टूट जाती है, बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवानी टूट जाती है। दरअसल क्या है कि मैं शेर सुना सकता हूँ। मैं नशिश के शेर सुनाना चाह रहा था, लेकिन ये मशायरा बन गया और ये आप लोगों की शिरकत से, आप लोगों के ताउन से मशायरा बना है नशिश, तो मैं मशायरे के भी शेर सुना रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाएं कि न हो ससुराल में इज्जत तो बेटी टूट जाती है। हवा के साथ बारिश में ये छतरी टूट जाती है। किसी इंसान की जब घर की कमाई टूट जाती है, बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवानी टूट जाती है। मुझे फिर वही जुमला दोहराना पड़ रहा है कि पैंट शर्ट में ये फकीर एक मैसेज देके जा रहा है। ज़हन में रखिएगा कसम खुदा कि बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवानी टूट जाती है। नसीहत अपने बच्चों को सरे बाजार मत करना। नसीहत अपने बच्चों को सरे बाजार मत करना। कभी ताला नहीं खुलता है, चाबी टूट जाती है। चाबी टूट नसीहत अपने बच्चों को सरे बाजार। ये साथीजा है, अगर इनकी गर्दन भी हिल जाए, सरसा ऐसे भी हो जाए तो सनद मिल जाती है। उस्ताद सदाकत देवबंदी साहब पूरे इलाके के उस्ताद हैं। वो मतलब दोबारा कह रहे हैं, मेरे लिए भाई से फख्र है, बाइस का इफ्तिखार है। मुलाहिजा फरमाएं कि बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, जवानी टूट जाती है। नसीहत अपने बच्चों को सरे बाजार मत करना। कभी ताला नहीं खुलता है, चाबी टूट जाती है, चाबी टूट जाती है। गुजारा कर तो ले हम फाका मस्ती और किराए पर, गुजारा कर तो ले हम फाका
ٹوٹ جاتی ہے، مسلسل درد سہ کر گاڑی بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور ہمارے سر کا سایہ مستقل خطرے میں رہتا ہے، ہمارے سر کا سایہ مستقل خطرے میں رہتا ہے، ترقی شہر میں ہوتی ہے جھگی ٹوٹ جاتی ہے، ہمارے سر کا سایہ مستقل خطرے میں رہتا ہے، ترقی شہر میں ہوتی ہے جھگی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ شاعری اب آ رہی ہے جی، اللہ میری توبہ جی، جو ملاحظہ ہوتا ہے انشاءاللہ آپ ایک ایک مصرے کو محفوظ ذہن میں کر لیں گے کہ ترقی شہر میں ہوتی ہے جھگی ٹوٹ جاتی ہے، جھگی ٹوٹ جاتی ہے، وہ بوڑھا باپ کب تک مشکلوں کا سامنا کرتا، وہ بوڑھا باپ کب تک مشکلوں کا سامنا کرتا، زیادہ سوکھ جاتی ہے تو لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، کیا کہتے ہیں وہ بوڑھا باپ کب تک مشکلوں کا سامنا کرتا، زیادہ سوکھ جاتی ہے تو لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، مصرع میں نے لگایا ہے، لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، میرے گھر کو کھتولی میں پڑھ رہا ہوں جی، زیادہ سوکھ جاتی ہے تو لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، میرے گھر کو مکمل کپڑے جانے کم میسر ہوں، میرے گھر کو زیادہ سوکھ جاتی ہے تو وہ بوڑھا باپ کب تک مشکلوں کا سامنا کرتا، زیادہ سوکھ جاتی ہے تو لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، میرے گھر کو مکمل کپڑے جانے کم میسر ہو، جو ٹیبل ٹھیک کرواتا ہوں کرسی ٹوٹ جاتی ہے، میرے گھر کو مکمل کپڑے جانے کم میسر ہو، جو ٹیبل ٹھیک کرواتا ہوں، یہ آپ محسوس کریں گے، اگر آپ کے گھر میں یہ بات نہیں تو آپ کے پڑوس میں شاعر اپنے گھر سے شعر کہہ کے آتا ہے، ایک عام آدمی کیوں وہ کرتا ہے کہ اس کی زندگی سے اس کا تعلق ہے شعر کا، اگر اس کی نہیں تو وہ برابر میں دیکھ رہا ہے، اس لیے وہ کرتا ہے کہ میرے گھر کو مکمل کپڑے، وہ بوڑھا باپ کب تک مشکلوں کا سامنا کرتا، زیادہ سوکھ جاتی ہے تو لکڑی ٹوٹ جاتی ہے، میرے گھر کو مکمل کپڑے جانے کم میسر ہو، تو ٹیبل ٹھیک کرواتا ہوں کرسی ٹوٹ جاتی ہے، کرسی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ایک کش لگا کر پھینک دیتا ہے سگار اپنا، کوئی ایک کش لگا کر پھینک دیتا ہے سگار اپنا، پھینک دیتا ہے سگار اپنا، کوئی افسوس کرتا ہے جو بیڑی ٹوٹ جاتی ہے، کوئی ایک کش لگا کر پھینک دیتا ہے سگار اپنا، کوئی ایک کش لگا کر پھینک دیتا ہے سگار اپنا، کوئی افسوس کرتا ہے جو بیڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ تشبیہ آپ کے ساتھ بیان کیا افتخار نسیم صاحب کہاں ہے؟ تھوڑا سامنے تو آ جائیں، ایک لاشعوری طور پہ کچھ اشعار ہو گئے، اس کے بعد میں اجازت، اس کے بعد میں محمد احمد صاحب کو لگوا دیجیے گا، شرافت کی رتنوی صاحب ہے، تو یہ ایک نظم بھی نہیں کہہ سکتا، یہ بھی معلوم نہیں کیا ہے، وہ آپ جی میں شاعر ہوں جی، یہ ملاحظہ فرمائیں، ابھی یہاں سے بھی یہ میں شاعر ہوں جی، دراصل کیا ہے کہ میں نے کہا کہ میں کیا کروں، استاد صاحب بقا صاحب ملاحظہ فرمائیں جی، پہلے یہ ملاحظہ فرمائیں کہ اے دوستو ایک مسئلہ درپیش ہے، تم حل کرو میں کیا کروں، میں کیا کروں، ایک مسئلہ درپیش ہے، اے دوستو ایک مسئلہ درپیش ہے، اس کا عنوان ہے، میں نے عنوان جو کہا ہے کہ میں کیا کروں، میں کیا کروں، اب ملاحظہ فرمائیں، اے دوستو ایک مسئلہ درپیش ہے، تم حل کرو میں کیا کروں، میں کیا کروں، اس کی جفا میری وفا جو ٹھیک ہے سچ کہو، میں کیا کروں، میں کیا کروں، دیکھیں ملاحظہ، میں کیا کروں، میں کیا کروں، اب ملاحظہ، ایک دن میں تنہا میں کدے پہنچا بھلانے رنج و غم، ساقی سے میں نے یہ کہا تجھ کو تیرے سر کی قسم اس سمت بھی لطف و کرم، ایک دن میں تنہا میں کدے پہنچا بھلانے رنج و غم، ساقی سے میں نے یہ کہا تجھ کو تیرے سر کی قسم اس سمت بھی لطف و کرم، ساقی نے برجستہ کہا تم جھیل آنکھوں کو کہو یا عمر بھر پیاسے رہو، میں کیا کروں، میں کیا کروں، بہت واقعہ ہے رقیب میں کیا کروں، ایک دن میں تنہا میں کدے پہنچا بھلانے رنج و غم، ساقی سے میں نے یہ کہا تجھ کو تیرے سر کی قسم اس سمت بھی لطف و کرم، ساقی نے برجستہ کہا تم جھیل آنکھوں کو کہو یا عمر بھر پیاسے رہو، میں کیا کروں، میں کیا کروں، دوسرا بند ملاحظہ فرمایا، میں کیا کروں، میں کیا کروں، کہا کہ ایک دن بلا کے پیار سے، ایک دن بلا کے پیار سے میں نے کہا دلدار سے تیرے بنا بیکار ہے یہ زندگی دشوار ہے، ایک دن بلا کے پیار سے میں نے کہا دلدار سے تیرے بنا بیکار ہے یہ زندگی دشوار ہے، اس نے کہا انکار ہے ایک بار کا 100 بار ہے، کیا کہنے
زندگی دشوار ہے. اس نے کہا انکار ہے, ایک بار کیا 100 بار ہے, میری طرف سے جو کرو, چاہے جیو چاہے مرو, میں کیا کروں, میں کیا کروں. ایک دن بنا کے پیار سے میں نے کہا دلدار سے, تیرے بنا بیکار ہے یہ زندگی دشوار ہے. اس نے کہا انکار ہے, ایک بار کیا 100 بار ہے, میری طرف سے جو کرو, چاہے جیو چاہے مرو, میں کیا کروں, میں کیا کروں. میں نے 2 ٹکڑے کے علاوہ سارے قافیے کو استعمال کیا. اب اس میں میں الگ سے دار چاہوں گا. ملاحظہ فرمائیں کہ میں کیا کروں, میں کیا کروں. میں نے کہا محبوب سے, افتخار نسیم صاحب, میں کیا کروں, میں کیا کروں. میں نے کہا محبوب سے, تجھ کو بھی کچھ احساس ہے. اب یہاں پہ قافیہ کہ میں نے کہا محبوب سے, تجھ کو بھی کچھ احساس ہے. بولا کہ تڑپو یا ہنسو, تنہائی میں باتیں کرو, تم چاک دامن کو کرو یا شہر میں دردر پھرو. کس نے کہا الفت کرو, جیسی کرو ویسی بھرو, میں کیا کروں, میں کیا کروں. جیسی کرو ویسی کرو, ویسی بھرو ویسی. اب میں یہ نا حرص میں لیجیے کہا کہ میں شاعر ہوں. قاضی محی الدین صاحب کا فون آیا, میں شاعر ہوں, نثر والوں کو میں شاعر ہوں, نظم والوں کو, طنز و مزاح والوں کو میں شاعر ہوں. اس پہ سب نے اپنی اپنی تخلیق وہاں پیش کی. خدا کا فضل و کرم یہ ہوا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی نظم کہلوائی کہ وہ مشاعروں میں سنی جا رہی ہے. اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پوری نظم میں اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں, اور اگر اس کا تسلسل کہیں سے ٹوٹ جائے تو پھر نئی نظم کا مطلب ہی تسلسل ہے. ملاحظہ فرمائیں, تھوڑی دیر کی زحمت اور آپ کی زحمت, آپ کی زحمت تمام. میں شاعر ہوں. ایک شاعر کا خیال کیا ہو سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیں, آج کرتا ہوں کہ مصیبت ہو یا راحت ہو, میں ہر حالت میں شاکر ہوں. مصیبت ہو یا راحت ہو, میں ہر حالت میں شاکر ہوں. میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں. کیا مصیبت ہو یا راحت ہو, میں ہر حالت میں شاکر ہوں. میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں. میرے مالک مجھے ہر حال میں ثابت قدم رکھنا. بچوں قسم خدا کی, میں آپ سے, میں ابھی ایک مشاعرے میں ایک جملہ کہا, اساتذہ نے اس کی بڑی تعریف کی. بچے ہونے کے لیے ڈاکٹر وقت مقرر کر دیتا ہے کہ اس وقت ہو جائے گا, لیکن شیر کا کوئی وقت نہیں ہے. کیا پتہ کتنے دن میں شیر ہے. قسم خدا کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. جو آپ کے شہر میں اس میں تصویر میں شعرا ہے, ان کی عزت کیا کیجیے. شیر کچھ معلوم نہیں ہے. شیر ایسی سوتن ہے جو دوسرے کو پسند ہی نہیں کرتی. کاروبار, بچے کچھ پسند نہیں ہے. شاعر کو اپنا جنون, ایک اپنا معاملہ ہے شاعر کا. اب میری گزارش ہے کہ اچھے شاعر کی قدر کیجیے. ملاحظہ کہوں کہ مصیبت ہو یا راحت ہو, میں ہر حالت میں شاکر ہوں. میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں. میرے مالک مجھے ہر حال میں ثابت قدم رکھنا. قلم میں نے اٹھایا ہے خدا میرا بھرم رکھنا. میرے مالک مجھے توفیق دے میں جب زباں کھولوں. مخالف لاکھ ہو میرے مالک میں سچ بولوں. حکومت ہے تیری مولا زمین و آسمانوں میں, ہر ایک شے میں تیرا جلوہ مکینوں میں مکانوں میں. اندھیرے خانہ دل کو وفا کی روشنی دے دے, شعور زندگی دے دے, شعور بندگی دے دے. میرے جوش جنوں کو تو نے ہی بیداریاں بخشی, میری فطرت کو سرسید سی ذمہ داریاں بخشی. خلاف ظلم لے کر ہاتھ میں اپنے قلم نکلوں, جہاں بھر میں سکون و امن کا لے کر علم نکلوں. میری منزل محبت ہے, میں اردو کا مسافر ہوں. میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں. شاہنواز صاحب نے تصدیق کر دی کہ میرے مالک مجھے ہر حال میں ثابت قدم رکھنا. قلم میں نے اٹھایا ہے خدا میرا بھرم رکھنا. میرے مالک مجھے توفیق دے میں جب زبان کھولوں. مخالف لاکھ ہو میرے مالک میں سچ بولوں. حکومت ہے تیری مولا زمین و آسمانوں میں, ہر ایک شے میں تیرا جلوہ مکینوں میں مکانوں میں. اندھیرے خانہ دل کو وفا کی روشنی دے دے, شعور زندگی دے دے, شعور بندگی دے دے. میرے جوش جنوں کو تو نے ہی بیداریاں بخشی, میری فطرت کو سرسید سی ذمہ داریاں بخشی. خلاف ظلم لے کر ہاتھ میں اپنے قلم نکلوں, جہاں بھر میں سکون و امن کا لے کر علم نکلوں. میری منزل محبت ہے, میں اردو کا مسافر ہوں. میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں, میں شاعر ہوں. اب ملاحظہ فرمائیں کہ میرے سینے میں
ایک نازک سا دل بھی تو نے رکھا ہے، میرے سینے میں ایک نازک سا دل بھی تو نے رکھا ہے، میری فطرت کو بھی احساس سے تو نے نوازا ہے، جو کچھ اوروں سے پوشیدہ ہے وہ بھی دیکھتا ہوں میں، یہ سچ ہے عام انسانوں سے ہٹ کر سوچتا ہوں میں، میرے احساس پر مولا نہ ہو ظلمت کبھی غالب، دعا یہ ہے میرا قرب و جگر ہو بس تیرا طالب، مجھے ہندو سے ہمدردی ہو چاہت ہو مسلمان سے، میرے دل میں نفرت ہو کسی کے دھرم و ایمان سے، میرے مالک کسی پر ظلم ہو تو میں تڑپ اٹھوں، کسی کو چوٹ لگ جائے تو مالک میں سے اٹھوں، مجھے بھی چین نہ آئے پڑوسی گھر پریشان ہو، پڑوسی کی مدد کرنا ہی میرا عزم و ایمان ہو، تجھے قدرت ہے ہر شے پر، میرے مالک میں قاصر ہوں، میں شاعر ہوں، میں شاعر ہوں، میں شاعر ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، کیا کہنے کیا کہنے کیا بھائی کیا کہنے بھائی کیا کہنے عرض کرتا ہوں کہ میرے سینے میں ایک نازک سا دل بھی تو نے رکھا ہے، میری فطرت کو بھی احساس سے تو نے نوازا ہے، جو کچھ اوروں سے پوشیدہ ہے وہ بھی دیکھتا ہوں میں، یہ سچ ہے عام انسانوں سے ہٹ کر سوچتا ہوں میں، میرے احساس پر مولا نہ ہو ظلمت کبھی غالب، دعا یہ ہے میرا قلب و جگر ہو بس تیرا طالب، مجھے ہندو سے ہمدردی ہو چاہت ہو مسلمان سے، میرے دل میں نہ نفرت ہو کسی کے دھرم و ایمان سے، میرے مالک کسی پر ظلم ہو تو میں تڑپ اٹھوں، کسی کو چوٹ لگ جائے تو مالک میں سے اٹھوں، مجھے بھی چین نہ آئے پڑوسی گھر پریشان ہو، پڑوسی کی مدد کرنا ہی میرا عزم و ایمان ہو، تجھے قدرت ہے ہر شے پر، میرے مالک میں قاصر ہوں، میں شاعر ہوں، میں شاعر ہوں، میں شاعر ہوں، میں شاعر ہوں، یہ کہا ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ میرے بکھرے ہوئے مفہوم کو حسن معانی دے، میرے بکھرے ہوئے مفہوم کو حسن معانی دے، میرے الفاظ گنگے ہیں انہیں طرز بیانی دے، میرے بکھرے ہوئے مفہوم کو حسن معانی دے، میرے الفاظ گنگے ہیں انہیں طرز بیانی دے، شجاعت کی میرے اشعار میں تاثیر پیدا کر، صداقت کی میرے الفاظ میں تنویر پیدا کر، سلیقہ مانگنے کا اور نہ آتی ہے دعا مجھ کو، ہنر اشعار کہنے کا الہی کراتا مجھ کو، کہوں اشعار جو ان پر عمل کی بھی ہدایت دے، میرے دل میں یتیم و بے سہاروں کی محبت دے، بنا تیری رضا کے کوئی سوچے کس کی ہمت ہے، اگر میں شعر کہتا ہوں یہ سب تیری عنایت ہے، تو چاہے تو میں گمنامی سے کوسوں دور ہو جاؤں، اگر تیری نوازش ہو تو میں مشہور ہو جاؤں، کرم ہے یہ تیرا مجھ پر جو اپنے فن میں ماہر ہوں، میں شاعر ہوں، میں شاعر ہوں، میں شاعر ہوں۔